تاریخ انسانیت میں کچھ نام ایسے ہیں جو غرور، تکبر اور خدا دشمنی کی علامت بن گئے۔ ان میں سے ایک نام ہے نمرود، وہ بادشاہ جس نے اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اور رب کائنات کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہو گیا، مگر انجام ایسا ہوا کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ زمانہ بہت پرانا تھا، جب انسان ابھی دنیا میں اپنی سلطنتیں قائم کرنے کی ابتدا کر رہا تھا۔ بابل کے علاقے میں ایک خاندان نے جنم لیا جسے کوش کی نسل کہا جاتا ہے۔ اسی نسل سے ایک شخص پیدا ہوا، نمرود بن کنعان۔ وہ جوانی سے ہی طاقت، فہم اور حکمت کا مالک تھا، مگر اس کی عقل غرور میں بدل گئی۔ نمرود نے زمین پر ایسی سلطنت قائم کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کہی جاتی تھی۔ نمرود نے بابل، نینوا اور ارک جیسے عظیم شہروں کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے برج بابل یعنی ٹاور آف بیبل کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ آسمان تک پہنچ سکے۔ یہ وہی دور تھا جب انسان نے زمین پر اپنی طاقت آزمانے کا آغاز کیا تھا۔ نمرود کا خیال تھا کہ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ اس نے اپنی رعایا پر حکم جاری کیا کہ کوئی اس کے سوا سجدہ نہ کرے۔ دن رات اس کے دربار میں نعرے بلند ہوتے، نمرود ہمارا رب ہے، نمرود ہمارا رزق دینے والا ہے۔ وہ آسمان سے بارش برستے دیکھ کر کہتا، یہ سب میری اجازت سے ہوتا ہے۔ اسی دور میں اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم بابل کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا۔ اے لوگو، ایک ہی رب ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تمہارے یہ بت اور تمہارا بادشاہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام نمرود کے غرور کو گوارا نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی تو اس کی خدائی کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قرآن میں اس مناظرے کا ذکر آتا ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس کو اللہ نے بادشاہت دی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود بولا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دکھاؤ اگر سچے ہو۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دربار خاموش ہو گیا۔ وہ دلیل ہار گیا مگر تکبر نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے کہا، میں اسے مار ڈالوں گا جو میرے رب کو چیلنج کرے گا۔ نمرود نے اعلان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے تاکہ کوئی دوبارہ اس کے خدا ہونے پر شک نہ کرے۔ حکم جاری ہوا کہ زمین سے لکڑیاں جمع کرو۔ ہفتوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، آگ جلائی گئی، ایسی آگ کہ اس کی گرمی میلوں دور سے محسوس ہوتی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قریب لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ خاموش ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ روایت ہے کہ جب انہیں منجنیک میں رکھا گیا، فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں اجازت دے، ہم اپنے نبی کی خاطر اپنے نبی کی مدد کریں۔ مگر حکم ہوا، نہیں، اگر ابراہیم مدد چاہے گا تو خود مانگے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ سلامت باہر نکل آئے۔ نمرود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، عوام حیران رہ گئی، مگر ظالم کا دل مزید سخت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نجات کے بعد نمرود نے مزید ظلم بڑھا دیا۔ اس نے کہا، اگر آسمان سے بارش تمہارے خدا کے حکم سے آتی ہے تو دیکھو، میں اسے روک دیتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ کوئی دعا نہ کرے، کوئی قربانی نہ دے، مگر اللہ کی قدرت یہ کہ قحط پڑ گیا، زمین خشک ہو گئی، کھیت جل گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں کو سمجھا دے، یہ نہیں جانتے۔ لیکن نمرود اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر کہتا، میں آسمان سے جنگ کروں گا۔ روایات کے مطابق اللہ نے نمرود پر ایک معمولی مخلوق مسلط کی، ایک مچھر۔ وہ مچھر اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور دماغ تک پہنچا۔ نمرود چیختا، چلاتا، دیواروں سے سر مارتا۔ اسے آرام صرف تب ملتا جب کوئی اس کے سر پر جوتا مارتا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہی وہ نمرود تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، اور اب ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، اس کا عذاب بڑھتا گیا۔ آخرکار وہ اسی اذیت میں مر گیا۔ اس کا محل و تخت و تاج سب پھنا ہو گیا۔
बाबुल की सल्तनत मट्टी में मिल गई। मगर नमरूद की कहानी आज भी दुनिया को ये सबक देती है कि जो रब्बे कायनात के मुकाबिल खड़ा हो, वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम में मच्छर से भी कमज़ोर हो जाता है। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि नमरूद दरअसल सर्जन अक्कदी या नमरूद बिन कन्नान के तारीख़ी किरदार से मिलता जुलता है। आसार कदीमा में नीनवा और बाबल के खंडरात में ऐसे कतबे मिले हैं जो ताकत परस्त बादशाहों की कहानियाँ सुनाते हैं। मगर इस्लाम के मुताबिक नमरूद वो पहला शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया। नमरूद की कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत, दौलत, सल्तनत ये सब वक्ती चीज़ें हैं। अगर इंसान अपने खालिक को भूल जाए तो उसका अंजाम ज़िल्लत और तबाही है। अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह ज़ालिमों को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। नमरूद की सल्तनत मिट गई मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी जिंदा है कि अल्लाह एक है, उसी के सिवा कोई माबूद नहीं। तारीख़ गवाह है कि नमरूद जैसा बादशाह भी मच्छर से हलाक हो गया और इब्राहीम जैसा नबी आग में सलामत रहा। ये फ़र्क है खुदा के दुश्मन और खुदा के दोस्त में। तो सुनने वाले दिल में सोचें, कहीं हम भी अपनी ज़िंदगी में किसी नमरूद जैसे गुरूर में तो नहीं मुब्तला, क्योंकि गुरूर का अंजाम हमेशा वही होता है, ज़वाल, ज़िल्लत और फ़ना।